اتحاد المسلمین کے اور مہاراشٹر مجلس اتحاد المسلمین کے انچارج کریم نگر سے آئے ہوئے مجلسی قائدین، صدور المعتمدین مجلس اتحاد المسلمین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، ابھی آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے ایوان اسمبلی میں قائد مقررات کے بلبلہ انگیز خطاب کو سنا۔ میں زیادہ وقت آپ کے درمیان میں نہیں ٹھہرنے والا ہوں، صرف چند باتیں آپ سے کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک بار فون کرو، جو حضرات جانا چاہتے ہیں وہ خاموشی سے پیچھے کے راستے سے جائیں، اور جو سننا چاہتے ہیں وہ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا اتنی بلبلہ انگیز خطاب سننے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ میں کچھ زیادہ آپ سے بول سکوں۔ صرف اتنا آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں جس نے اپنی زندگی کے 55 سال غریبوں کی خدمت کی، جس نے اپنی زندگی کے 55 سال محتاجوں کا ساتھ کیا، جس نے اپنی زندگی کے 55 سال کا ایک ایک وقت بے سہاروں کا سہارا بنا، جس نے اپنی زندگی کے 55 سال بے زبانوں کی بے باک آواز بنا، جس نے کمزوروں کو کہا کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی آواز اور اس شخصیت کی آواز اور اس کے الفاظ آج بھی آندھرا پردیش کی ایوان اسمبلی میں در و دیوار میں محفوظ ہے، اس شخصیت جس نے ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر غیور قوم کا ایک بہترین طریقے سے ان کی نمائندگی کی، جس نے اپنی 55 سالہ زندگی میں سیکولرزم کے صحیح معنی عوام کو بتائے۔ جب مجلس اتحاد المسلمین کو اقتدار ملا بلدیہ میں، تو مرحوم قائد سالار ملت نے 5 سال میں 3 مرتبہ ایک دلت کو حیدرآباد کا میئر بنایا، اور مرحوم قائد نے بتایا کہ یہ سیکولرزم ہوتا ہے۔ مرحوم قائد نے قوم اور ملت کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے جیل کو جانا پسند کیا، مگر کبھی بھی وقت کے حکمرانوں سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج آپ اور ہم عزیزان ملت، ہم اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں جس نے ملت کے تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے دنیا کو بتایا کہ دستور میں آرٹیکل 36 ہے، دستور کا استعمال کرو اور اپنی تعلیمی پسماندگی کو دور کرو۔ جو آج ہمارے ملک میں ایک بحث چل رہی ہے کہ کیسے کمزوروں کی، مظلوموں کی آواز رہے گی، 55 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کو کہا کہ جب تک ہم سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ مرحوم سالار کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد کو اور مضبوط کریں۔ بہترین طریقہ مرحوم قائد کو
خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ ہے کہ ہم مسلکی اختلافات کا شکار نہ ہو جائے. یقیناً ہم ہر مسلک پر چلنا ہے اور چل سکتے ہیں، مگر اس میں اختلافات اتنے نہ پیدا ہو جائے کہ ہم کمزور پڑ جائیں اور دشمن ہم پر خدا نہ خواستہ غالب ہو جائے. بہترین خراج عقیدت مرحوم قائد سالار کو بھی دے سکتے ہیں کہ جس جماعت کے لیے مرحوم قائد نے جس چمن کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، آج اس شخص کو خراج عقیدت اگر ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط کریں. میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوانوں، تم نے مجلس اتحاد المسلمین کے تاریخی پہلوؤں کو سنا کہ کیسے مصائب اور مشکلات کے طوفان میں اس جماعت نے اپنے سفر کا آغاز کیا. آج بھی مصائب اور مشکلات ہیں، آج بھی سازشیں رچائی جاتی ہیں، مگر ہم کو متحد رہنا ہے. جس جوش اور جذبے کے تحت آپ یہاں پر آئے ہیں، میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب اسمبلی اور پارلیمنٹ الیکشن کا اعلان ہوگا تو میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اسد الدین اویسی آپ سے گزارش کرتا ہے کہ اپنے اپنے پولنگ بوتھ کو ضرور جانا، اپنا ایک ایک ووٹ استعمال کرنا. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھنا چاہیے. اگر ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا انشاءاللہ تعالی تو یقیناً شہر حیدرآباد میں ہم نہ صرف ان 7 اسمبلی کی سیٹوں پر کامیابی حاصل کریں گے، بلکہ یقیناً ہم راجندر نگر، جبلی ہل، مرشید آباد اور پھر رائل سیما میں ادھونی اور دیگر سیٹوں پر بھی ہم کامیابی حاصل کر سکیں گے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ جس جوش اور جذبے کا آج ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، اس اور جوش اور جذبے کو برقرار رکھیے. ووٹ اپنا استعمال کریے. جب تک ہم ووٹ کو استعمال نہیں کریں گے ہم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. اگر ہم فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ہم کو نکل کر اپنے جمہوری حق کا استعمال کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک سیکولر رہے اور یہاں پر کوئی فرقہ پرست جماعت کو اقتدار نہ ملے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو، اس جماعت کا ساتھ دو. مخالفین مجلس کے پاس اب کوئی چیز نہیں رہی. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج سے 8-9 مہینے پہلے جب ہمارے اس علاقے میں 144 کے سیکشن 144 کے نام پر ہم کو ڈرایا جا رہا تھا، گھر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا، تو کون سی جماعت کے اراکین تھے جو رات کے اندھیرے میں بھی آپ کے پکارنے پر آپ کے محلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے؟ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہندو کا علاقہ ہے یا مسلمان کا علاقہ ہے. آپ نے کہا کہ یہاں پر آپ کی موجودگی سے حالات پرامن ہو سکتے ہیں، تو رات کے اندھیرے میں مجلس کا ایک ایک رکن دوڑ رہا تھا، ٹہل رہا تھا، دلاسا دلا رہا تھا، ہمتوں کو پست ہونے نہیں دے رہا تھا اور شہر کے امن کو برقرار رکھا. باوجود اس کے کہ ہم نے حکومت سے اختلاف کیا کئی ایشو اور پالیسی پر، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے. مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے پاس